अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, आज का व्लॉग जो है ना वो बाकी सब व्लॉग से हट के है, थोड़ा यूनिक और डिफरेंट है। आज का व्लॉग मैंने अपनी इन सारी बहनों के लिए बनाया है जो पाकिस्तान में हैं या फिर पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में, और वो बहुत परेशान है, उनकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। तो इसी हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपसे कुछ बातें करूंगी और आपसे अपनी बातें भी शेयर करूंगी। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी बहनों, अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं जी आज के व्लॉग की तरफ। अच्छा जी, जैसा कि थंबनेल से तो आप लोगों ने पहचान लिया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। आजकल जो है ना हर दूसरा बंदा परेशानी में है, डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है। और ज़्यादातर जो है ना मेरी वो बहनें हैं जो शादीशुदा हैं, ठीक है, और जो शादीशुदा नहीं भी हैं, जिन्हें अपने माँ बाप के घर में भी वो सुकून नहीं है जो वो हासिल करना चाहती हैं। मेरी बहुत सारी बहनें जो जॉब को लेके सफ़र कर रही हैं, जो शादी को लेके सफ़र कर रही हैं, जिनकी शादी नहीं हो रही, जिनके यहाँ रिश्ते तो आते हैं लेकिन वो इनकार हो जाते हैं लड़के वाले, या फिर निकाह हो के टूट जाता है, या स्टडी के मामले में बहुत सारे मसले हैं। ये मसले तो खैर उनको अपने माँ बाप के घर में हैं और ये दो चार मसले हैं, लेकिन जो मेरी बहनें शादीशुदा हैं ना, वो इससे बहुत सफ़र कर रही हैं इस चीज़ के अंदर। अगर कहीं किस्मत के साथ शादी हो जाती है तो उनका हम सफ़र अच्छा नहीं होता, या फिर हम सफ़र अच्छा होता है तो माली लिहाज से फाइनेंशली वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती, या फिर अगर हो भी जाएंगी तो उनका ससुराल अच्छा नहीं होता, ससुराल की तरफ से उनको बहुत तंग किया जाता है, या फिर ससुराल अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं उन्हें औलाद के बारे में मुश्किलात होंगी, औलाद नहीं हो रही होगी कहीं सालों से। तो ये सारे जो सफ़र है ना, ये वो बेचारियाँ तय कर रही होती हैं, और ये ज़्यादातर शादीशुदा केसेस में ही होता है जो ससुराल के अंदर होती हैं, जो मेरे बहनें शादीशुदा हैं। और जो गैर शादीशुदा हैं अपने माँ बाप के घर में, उनके साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन ज़्यादा फेस जो कर रही हैं ना, इस दौर से गुज़र रही हैं, तो वो मेरी बहनें जो मैरिड लाइफ के अंदर है। तो इसी हवाले से मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बना के कुछ एक्सपीरियंस अपना भी शेयर कर देती हूँ कि मैंने किस तरह से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, और मुझे किस तरह से इस चीज़ से निकलने में मेरी किस चीज़ ने हेल्प की है। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं इस ब्लॉग में आपके साथ करूँगी, तो साथ जुड़े रहिएगा। अच्छा जी, एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताऊं कि मुझे ना एंग्जाइटी और डिप्रेशन इस स्पीड के साथ था और पीक पे था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं कैसे इस चीज़ से निकलूँगी। और मैं आपको अपनी बात बता रही हूँ कि मैं पास टाइम मुझे ऐसा होता था ना कि मैं कोई घर का काम करती थी और वो भी छोड़ के बैठ जाती थी। मुझे नमाज़ पढ़ने का दिल नहीं करता था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पता नहीं आप भी क्या बात कर रही हैं, लेकिन मैं आपको खुद पे बीती हुई बता रही हूँ। मतलब कि अक्सर ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, और हमारा नमाज़ पढ़ने को दिल भी नहीं करता। और मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे बिल्कुल भी दिल नहीं करता था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। ये नहीं है कि मैं स्टार्ट से ऐसी थी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में दीन की बातें होती थी। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से कुरान पढ़ाया, दीन सिखाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है आज भी हम उस चीज़ पे अमल करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर कोई टेंशन आ जाती है, परेशानी आ जाती है, तो फिर ख़ास तौर पर जब आप डिप्रेशन में होते हैं तो आप अल्लाह ताला से दूर होना शुरू हो जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों के शायद साथ साथ सॉरी ये मसला ना होता हो, लेकिन मैं अपनी बता रही हूँ कि मैं जब इन मुश्किलात में थी तो मेरा दीन से बहुत दूरी हो गई। मतलब मैं नमाज, मुझे बिल्कुल नमाज जानमाज में हाथ में लेती थी, लेकिन मेरा दिल नहीं होता था कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, बस एक मजबूरी में। और मैं सोचती भी थी कि या अल्लाह ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं क्यों आपसे दूर हो रही हूँ। अक्सर औक़ात ये होता है ना कि जब हम परेशान होते हैं ससुराल की तरफ से या कहीं से भी हमारे ऊपर टेंशन आती है, तो हम सबसे पहले जाके क्या करते हैं, मोहल्ले में जाके रोना पीटना डालते हैं, या फिर कि मोहल्ले की कोई आंटी हो गई, या फिर हमारी कोई दोस्त हो गई, या फिर हम मैके में जाके बताएंगे कि हमारे पास अपने अम्मी अब्बू के साथ कि हमारे साथ ये मसला चल रहा है, हम परेशान हैं, या पता नहीं हमारे हालात क्यों नहीं ठीक हो रहे। देखें आप,
کتنا ہی کوئی آپ کا اچھا بیسٹ فرینڈ کیوں نہ ہو جس سے آپ یہ ساری باتیں شیئر کر دیں، ایک نہ ایک دن وہ ٹائم ضرور آتا ہے جن کو آپ اپنی باتیں کھول کھول کے بتا رہے ہوتے ہیں، وہ 10-15 دن وہ آپ کی باتیں رکھ لیں گے، ٹھیک ہے، اور کتنا سا کوئی سنے گا، یہ 10-15-20 دن یا ایک منتھ، اس کے بعد وہی لوگ جن کو آپ بہت کلوز سمجھ کے اپنے راز شیئر کرتے ہیں، اپنے دکھ درد شیئر کرتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ان لوگوں تک آپ کی بات پہنچاتے ہیں جب آپ کی ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی انبن ہوتی ہے، جب آپ کا معاملہ ان کے ساتھ خراب ہوتا ہے تو وہ ضرور آپ کی وہی باتیں اٹھا کے آپ کے ان رشتوں تک پہنچاتے ہیں جن کے بارے میں آپ نے وہ باتیں ان کے ساتھ ڈسکس کی تھی۔ تو کوشش کریں کہ یہ جو باتیں جا کے آپ لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں نا، اور میں بھی ایسا ہی کرتی تھی، میں خاندان میں رونا روتی تھی کہ میرے ساتھ یہ مسئلے اس طرح کی پرابلم ہے۔ دیکھیں آج کل کے دور میں نا کوئی اس انسان کو پسند نہیں کرتا جو ہمیشہ روتا رہتا ہے، جو اپنے مسئلے ہی بیان کرتا رہتا ہے، تو شاید ان میں سے ایک میں بھی تھی۔ لیکن پھر مجھے جب لگا کہ میرا کوئی حل نہیں ہے اور میرا یہ ڈپریشن جو ہے نا، سٹریس، وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے، اور مجھے گھر کے کسی کام میں، ایون اپنے بچوں میں اس طرح کا کوئی انٹرسٹ نہیں رہا، مطلب ہر ٹائم ٹینشن پریشانی میں۔ تو میں نے سوچا کہ میں کیوں یہ سب جا کے لوگوں سے ڈسکس کرتے ہیں، لوگ تو اس چیز کا حل نہیں ہے، الٹا تو وہ سن کے بات کو ٹال دیتے ہیں یا پھر کوئی تسلی دیں گے، لیکن کتنا سا دیں گے آخر۔ پھر بالآخر بلکہ میں بہت سارے ڈاکٹرز کو بھی مطلب یہ دکھانے کی کوشش کی کہ شاید کچھ نہ کچھ معاملہ ٹھیک ہو جائے، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ دیکھیں جب ہماری روح خالی ہوتی ہے نا، تو ہم اگر اپنے روح کا تعلق لوگوں کے ساتھ جوڑنا شروع کریں گے یا ان سے اپنی خوشیوں کا تعلق ڈھونڈیں گے یا تعلق بنانا شروع کریں گے، تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا کہ وہاں سے آپ کو کوئی رسپانس آئے گا۔ تو بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سب بتانے سے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور میں نے پھر ایسا ہی کیا۔ میں نے آہستہ آہستہ خود کو سمجھانا شروع کیا، 1 دن لگا، 2 دن لگے۔ دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جب ڈپریشن ہو تو فوراً سے نماز نہیں پڑھیں، اگر آپ کو دل نہیں کر رہا آپ تھوڑا گیپ لیں، آپ چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیں، آپ فرض نمازوں کی طرف جائیں، آپ جائے نماز بچھائیں زبردستی۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا رو کے کہ یا اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یا میری یہ پریشانی ہے مجھے جو سمجھ نہیں آ رہی، پلیز اللہ پاک میری مدد کیجیے، اور آپ دیکھنا جب آپ 2-3 آنسو گراتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو سکون ملاتا ہے۔ پھر اسی طرح سے نیکسٹ اسٹیپ لیں، آہستہ آہستہ فرض سے سٹارٹ کریں، نماز پڑھنا شروع کریں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کے اور قریب ہوتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں تو آپ اور قریب ہوتے ہیں، پھر آپ کو تسلی ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ بھائی میرا اس دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو میری فریاد کو، میری پریشانیوں کو سن سکے اور ان کا ازالہ کر سکے۔ ہمیں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جب میں نماز پڑھتی تھی، دعا مانگتی تھی اپنے بہت سارے مسئلے مسائل کے لیے، تو مجھے فوراً رسپانس نہیں آتا تھا، تو پھر میں پریشانی میں چلی جاتی تھی کہ ایسا کیا ہے۔ دیکھیں نا جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں نا، اپنی دوست سے اپنی کہانی بتاتے ہیں، تو وہ فوراً اس چیز کا رپلائی کرتی ہے، مطلب رسپانس کرتی ہے کہ یہ کام ہے، اس طرح سے ہوگا، یا تم نے یہ کیا ہے تو واپس میں تمہیں بدلے میں تمہیں کیا کرنا چاہیے، مطلب وہ ہمیں جواب دیتی ہے۔ لیکن جب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ہم 8-10 دن، مہینہ، 2 مہینے لگاتار وظیفے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی حل نہیں نظر آتا، ہم پھر مایوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ اس مایوسی کی ایک وجہ پتہ ہے کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں جب ہم بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو ہم ادھر ادھر بھاگتے ہیں، کبھی کسی نے کیا وظیفہ بتا دیا، کبھی کس بابے کے پاس چلے جائے کہ آپ نے اتنا ٹائم یہ پڑھنا ہے تو آپ کے کام مسئلے حل ہو جائیں گے، اس امید کے ساتھ ہم کرتے ہیں، تو وہاں جی معاملہ تھوڑا اور ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں یقین دلا رہے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے اللہ کی ساری کلام برحق ہے، لیکن جب آپ براہ راست لوگوں کے پاس جانے سے پہلے خود اللہ سے جائے نماز بچھا کے بات کرتے ہیں اور آپ کو رسپانس نہیں مل رہا، تو وہاں آپ کو صبر کرنا چاہیے، اور صبر ایسا کرنا چاہیے کہ جس ذات سے میں مانگ رہی ہوں نا، وہ میرا اللہ ہے، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس نے میری حفاظت، میری جان مال رزق کا ٹھیکہ اس نے اٹھایا ہے، تو وہ میرے سوالوں کا، میری فریاد کا جواب ضرور دے گا ایک نہ ایک دن۔ اور یقین کریں جب آپ اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں نا، تو آپ کو ایک الگ طرح کا سکون آتا ہے، اور یہ آپ کر کے دیکھیں،
آپ آہستہ آہستہ ڈے بائی ڈے آپ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں کتنی چینجز آ رہی ہیں۔ میں بہت بڑے وعدے نہیں کرتی کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ہوتا ہے وقت کے ساتھ سب ہوتا ہے، لیکن آپ کی زندگی میں ایک سکون آئے گا جو مجھے فیل ہوا جب میں اللہ تعالیٰ سے بات کرتی تھی، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے مسئلے بتاتی تھی، جب وہاں میں روتی تھی نا جائے نماز پہ، تو پھر مجھے بڑا سکون آیا، بڑا سکون آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری سن رہے۔ پھر جی اس کے ساتھ ساتھ نا میں نے اس سورہ کو پڑھنا شروع کر دیا، سورہ رحمان۔ ویسے تو سارا قرآن جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک پاورفل کتاب ہے اور ہمارے لیے اتاری گئی، لیکن کچھ مخصوص صورتیں جو ہے نا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ یہ آپ کریں گے آپ کو یہ فائدے ہوں گے۔ تو یہ جو سورت تھی نا، اس سورہ کے بے شمار فائدے ہیں اگر آپ دل سے اس کو پڑھتے ہیں۔ تو میں نے سورہ رحمان کو جو ہے نا ظہر کی نماز کے بعد میں نے تھوڑا ٹائم پڑھنا شروع کر دیا، پھر میں صبح فجر کی نماز کے بعد پڑھتی تھی، اور آہستہ آہستہ میں نے خود کو اس کی عادت بنا لی، میں نے اس کا عادی بنا لیا، اور پڑھے بغیر پھر رہا نہیں جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ جب میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا، اور یقین کریں 1 منتھ 2 منتھ 3 منتھ میری اس طرح سے ہیلنگ ہونا سٹارٹ ہو گئی کہ وہ میڈیسن کوئی کام نہیں کر سکتی جو اس کلام نے میرے اوپر کام کیا۔ اور پھر آہستہ آہستہ مجھے وہ سب ملنا شروع ہو گیا جس کی مجھے خواہش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلب اتنا دے دیا اللہ تعالیٰ نے کہ الحمدللہ کسی کی محتاجی نہیں ہے، اپنے کام اپنی خواہشات خود پوری کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کی جو ٹینشن تھی نا وہ آہستہ آہستہ کم ہونے لگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، آپ اس سورہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کا میڈیکلی مسئلہ ہے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کے ٹیسٹ کلیئر ہیں، سب کچھ ہے، اس کے بعد بھی آپ کے جسم میں وہ درد ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے، اگر آپ کا اسٹریس لیول جو ہے نا پیک پہ ہے، تب بھی آپ اس سورہ کو پڑھیں۔ ہر چیز کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ بیمار ہے تو دم کر کے پانی پہ پئیں، اگر گھر میں پریشانیاں ہیں تو پانی پہ دم کر کے اس کے چیٹے وہ دیواروں پہ ماریں، آپ دیکھنا آہستہ آہستہ آپ کے گھر سے کس طرح سے نحوست ختم ہوتی ہے۔ تو یہ وہ سورہ ہے جس کو اگر آپ یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی زندگی کے آدھے مسئلے جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہے ہیں۔ اور اس سے بڑا اور اگر آپ کو کوئی چیز مانگنے پہ بھی نہیں مل رہی ہے نا، تو پھر آپ کو صبر کرنا چاہیے کہ وہ ذات کبھی بھی ہمارے لیے وہ نہیں کرتی جو ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا۔ جو بہتر ہوگا وہ اللہ تعالیٰ خود آپ تک پہنچائیں گے، بس مانگنے کی دیر ہوتی ہے، اور یقین کی دیر ہوتی ہے، اور پھر صبر کی دیر ہوتی ہے۔ تو یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا، اور میری بہنوں دل سے اس سورہ کو پڑھیں اور انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جتنی بھی میری بہنیں پریشان ہیں ٹینشن میں، آپ اس کو ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بس یہ تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے